سورۃ التوبہ رکوع نمبر 15 آیت 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفر وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے ایک اہم اصول کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کافروں سے لڑنا ہے، تو ابتدا ان کفار سے کرو جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہارے قریبی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اڑوس پڑوس کے اندر جو کافر رہتے ہیں انہیں تم نظر انداز کر دو، اور جو کافر جو تمہارے دشمن دور رہتے ہیں ان کے ساتھ تم جہاد شروع کر دو، تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابتدا گھر سے کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی اور ہر ایک موقع پر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، تو جو باہر کے لوگ ہیں ان کے اوپر تو ویسے رو پڑ جائے گا، وہ ویسے ڈر جائیں گے۔ تو یہ کتنا پیارا اصول ہے۔ جس طریقے سے یہ اصول جہاد کے لیے ہے، یہی اصول تبلیغ کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھر سے ابتدا کرو۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے اور باہر نکل پڑتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے، تو اس کا بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ابتدا جب گھر سے کریں گے، کسی بھی عمل کی ابتدا گھر سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈالیں گے، پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، تم قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں کافروں میں سے، یعنی کہ جو تمہارے قریب ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ ایک اور حکم ہے، اور چاہیے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ تمہارے اندر غلظہ، غیظ اور غصہ دیکھیں، یعنی کہ کافروں کو اپنی سختی دکھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو بھی کوئی حکم دیا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے خود عمل کر کے دکھایا، اور سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ نماز کا حکم آیا، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ اللہ کے نبی نے امت کو 5 نمازوں کا حکم دیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن خود حضور علیہ السلام نے صرف 5 نمازوں پر اکتفا نہیں فرمایا، آپ نے پابندی کے ساتھ 9 نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ 5 یہ فرض، اور اس کے علاوہ اشراق کی نماز کتنی ہو گئی؟
چاشت، اوابین اور تہجد کی نماز۔ اللہ کے نبی نے خود 9 نمازوں کی پابندی فرمائی اور امت کو حکم دیا صرف 5 نمازوں کا۔ امت کو حکم دیا کہ سال کے اندر 1 مہینہ رمضان المبارک کا اس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو حیات طیبہ ہے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے روزے نہ رکھے ہوں، ہر مہینے میں، یعنی کہ امت سے زیادہ بڑھ کر خود عمل کر کے دکھایا۔ یہاں تک کہ آپ ایام 20 کے، یہ چاند کی 13، 14، 15، یہ 3 روزے مسلسل آپ رکھا کرتے تھے، اگر آپ سفر میں بھی ہوتے تب بھی رکھتے تھے۔ پیر کا روزہ آپ مستقل رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا تو میں بطور شکرانے کے اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ۔ اور صوم وصال، مسلسل روزہ، درمیان میں کوئی سحری نہیں، کوئی افطاری نہیں ہے، مسلسل روزہ۔ کتنے روزے آپ نے رکھے؟ بے شمار، لیکن سب سے بڑا روزہ آپ کا 17 دن کا روزہ ہے، جس میں آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کتنا بڑا روزہ ہے! تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی بھی حکم دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دو، اور اس مال پر جو مال تجارت ہو یا وہ مال جس پر سال گزر جائے، اور اس میں بھی 2.5%۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کبھی سال گزرنے کا موقع ہی نہیں آیا۔ یہ بات تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ مصلی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھاتے اور گھر چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام بے چین تھے، مضطرب تھے، اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، گھر میں خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ خیریت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم نے ایسا عمل دیکھا جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، کہ نماز جو کہ فرض ہے آپ پڑھانے آئے، اقامت ہو چکی تھی، اور پھر آپ نے مصلی چھوڑ دیا اور گھر چلے گئے۔ یقیناً ہم نے سوچا کہ کوئی بہت بڑی تکلیف، کوئی بہت بڑی بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ گھر چلے گئے۔ فرمایا کہ بات اتنی سی تھی کہ جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر 1 دینار موجود ہے۔ دینار ایک سکہ ہوتا ہے، سونے کا ایک سکہ، یعنی کہ 1 روپیہ موجود ہے، اور وہ زائد ضرورت تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری دوں اور میرے گھر کے اندر زائد ضرورت 1 دینار پڑا ہو۔ میں گھر گیا اور اس کو ٹھکانے لگایا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو پھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ آپ کا عمل مبارک ہے، امت کو بتلانے کے لیے کہ تم سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دو گے، اور میرا عمل یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر زائد از ضرورت 1 دینار بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک حکم ہے، ہر ایک عمل ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے تو پھر آپ کی بات کے اندر اثر اور وزن بھی تو تھا نا۔ اب کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں، نبی کا عمل وہ نمونہ ہے۔ کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 5 نمازیں کیسے پڑھوں، اللہ کے نبی کی 9 نمازیں وہ نمونہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا مہینہ میں روزے رکھوں، اللہ کے نبی کا کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں روزے نہ ہوں، نمونہ سامنے موجود ہے۔ تو اب اللہ کا حکم ہے آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار،
جو کافر تمہارے قریبی ہیں، جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سے تم نے ابتدا کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم پر بھی امت میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کر کے دکھایا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی جنگ جو کافروں کے ساتھ کی، وہ کن کے ساتھ کی تھی؟ معلوم ہے؟ 2 ہجری کے اندر کون سا غزوہ ہوا تھا؟ غزوہ بدر۔ اور وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ قریش کے ساتھ، جو مکہ کے سردار تھے، مکہ کے قریش لوگ تھے، جس میں ابو جہل بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو پہلے جو غزوہ وہ کس کے ساتھ ہوا؟ قریش کے ساتھ ہوا، ان کفار کے ساتھ ہوا۔ یلونکم من الکفار، جو کافروں میں سے تمہارے قریبی تھے۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور اگرچہ اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ کے حکم پر جب عمل ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد، فرشتے اتر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے۔ تو یہ احد، یہ لڑائی کس کے ساتھ ہوئی؟ انہی کافروں کے ساتھ ہوئی، یہی مشرکین مکہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے عمل کر کے دکھایا کہ پہلے جو مکہ والے تھے ان کے ساتھ، پھر مکہ کے ساتھ حنین، اس کے بعد پھر طائف، یعنی کہ جو قریب قریب ہیں۔ جب ان تمام سے نبٹ چکے تھے، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو چکا تھا، ہجرت کا حکم ختم ہو چکا تھا، صرف اور صرف جہاد کا حکم باقی رہ گیا تھا۔ جب ان تمام سے آپ فارغ ہو چکے اور جزیرہ عرب کے اندر جتنے یہ قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مغلوب ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی ایک دھوک بیٹھ چکی تھی، ایک رعب تھا، تو 9 کے اندر اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کی طرف سفر فرمایا۔ غزوہ تبوک کے لیے آپ نے تبوک کی طرف سفر فرمایا۔ وہاں اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی، کہ وہ جو رومی بادشاہ تھا وہ ویسے ڈر گیا، اس نے کہا جی مجھے تو لوگ خبریں سنا رہے تھے کہ وہ بڑے بھوکے ہیں اور قحط کا زمانہ ہے اور بڑی تکلیف کے اندر وہ لوگ ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دو، یہ تو ہمارے اوپر خود چڑھ دوڑ کے آ گیا، تو وہ خود ہی ڈر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ دیکھو، یہ 9 کے اندر ہے غزوہ تبوک، جس کی مکمل تفصیل کافی آیات کے اندر یہ گزر چکے الحمدللہ۔ تو 8 تک کافروں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جو اپنے قریبی تھے، ان کے ساتھ قتال کا عمل جاری رہا۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو سمجھا دی۔ اے ایمان والو، ابتدا ان سے کرو جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے، ابتدا گھر سے کرو۔ اب ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے اپنے قریبی تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ قریش خاندان کے لوگ تھے، اپنوں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ جب جہاد کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنوں سے ابتدا کرو، تو پھر تبلیغ کے لیے کیوں حکم نہیں ہوگا؟ یہ تبلیغ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ابتدا گھر سے کرو، اور اس کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، جو اس کی تشریح اور تفسیر ہے کہ کس طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے، ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، کن لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، وہ ساری کی ساری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ نے سب سے پہلے کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے تم اپنی اصلاح کرو۔ تبلیغ کے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سب پر لازم ہے اپنے نفس کی اصلاح۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو، کوئی بندہ بھی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شرط یہ ہے کہ تم خود ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جو نبیوں کے نبی ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں تبلیغ کا کام نصیب ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، تو اب یہ کام اللہ نے اس امت کو دے دی ہے۔ اس نبی کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اس نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قرابت دار ہیں نا، جو آپ کے قریبی ہیں، اب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، گھر سے ابتدا کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود پابندی کریں، یعنی کہ پہلے خود پھر گھر والے، اس کے بعد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کا خاندان ہے، جو آپ کے قریبی ہیں، اس کے بعد ان کا نمبر ہے۔ تو سب سے پہلے خود، پھر گھر والے، اس کے بعد پھر اپنے قرابت دار، اس کے بعد حکم یہ ہے کہ پورا کا پورا میدان ہے، پوری کی پوری دنیا ہے، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ ابتدا گھر سے کرنی ہے۔ اب اگر اللہ کی بتلائی ہوئی جو ترتیب ہے اس کے مطابق یہ کام کیا جائے گا اس میں خیر ہوگی۔ جب ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اپنی منمانی بیچ میں داخل کر دیں گے تو پھر خیر نہیں، پھر شر ہوگا۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو تو نہیں کہتے کہ نماز پڑھ، ناراض ہو جائے گی، کھانا نہیں بنا کر دے گی، پھر کیا کریں گے؟ بیوی پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ اپنا بیٹا ہے، سویا پڑا ہے، اتنی جرت نہیں ہے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بھی وہ نافرمانی کرے گا، سامنے کھڑا ہو جائے گا، اکڑ جائے گا، بیٹے پر بھی بس نہیں چلتا۔ بیٹی جوان ہے لیکن نماز کا اس کو نہیں کہہ سکتے، کہا نہیں مانے گی۔ بیٹی بات نہیں مانتی، بیٹا بات نہیں مانتا، بیوی پر بس نہیں چلتا، پھر ان کو کہنے کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے، اور اس کے بعد نکل پڑتے ہیں ہم پوری دنیا کا ایک بیڑا اٹھا کے کہ ہم سب کی اصلاح کر دیں گے۔ پھر ایسے بندے کی بات میں اثر ہوگا؟ بتلائی ہوگا اثر؟ جب اللہ کا جو بتلایا ہوا طریقہ ہے، وہ ترتیب ہے، ہم نے وہی چھوڑ دی ہے، تو پھر کیا اثر ہونا ہے؟ پھر ہم ٹکریں مارتے رہیں، رزلٹ زیرو۔ جب اپنے گھر سے ہم ابتدا کریں گے، جیسا کہ اللہ کی چاہت ہے، بے شک وہ جہاد کا عملی کیوں نہ ہو، ابتدا گھر سے کرنی ہے، تو پھر اس کا رزلٹ بہترین ملنا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ، اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب، اللہ کے حکم کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو اس میں خیر بھی اللہ ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش کو بیچ میں لے کے آ جاتا ہے، پھر وہ نیک عمل بھی ہو لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، اس میں خیر نظر نہیں آتی، اللہ کی رحمت اس میں نظر نہیں آتی، اللہ کی مدد اس میں نظر نہیں آتی۔ اب ہم کسی کو جا کے تیسرے محلے میں کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ آگے سے وہ کہہ دے کہ تیرا بیٹا پڑھتا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ کیا جواب دیں گے؟ اچھا پھر کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ، جی بس نہیں پڑھتا، ہم کیا کریں؟ ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ کوئی ختم نہیں ہوئی۔ ہم کہتے رہیں۔ اب یہ کہنا تو اچھا کام ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا یہ برا کام ہے، وہ برے کام سے باز نہیں آتا، ہم اچھے کام سے باز آ جاتے ہیں، کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ آج معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ اپنی اصلاح کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اور پوری دنیا کی اصلاح کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ آج جب یوں انگلی کرتے ہیں نا یوں، تو یہ ایک ادھر جا رہی ہے اور یہ تین اپنی طرف جا رہی ہیں، یہ تین بتلا رہی ہے کہ شرم کر، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے، لیکن یہ تین نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آ رہی اوپر۔ تو اس طریقے سے اصلاح نہیں ہوتی، شیطانیت پھیلتی ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ عداوت پھیلتی ہے، بغض پھیلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اصلاح نہیں ہے، میری توہین کرنا چاہتا ہے۔ یہی کام اگر ہم اپنے سے ابتدا کر دیتے ہیں تو کتنا اچھا ہو۔ اب یہ بتلائیے کہ 1,00,000 بندے ہوں، 1,00,000 جھوٹ بولنے والے، اور وہ سارے کے سارے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں کہ یہ جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ بری بات ہے، تسبیح پڑھتے رہیں، تو اس تسبیح کا فائدہ ہوگا؟ جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ وہ 1,00,000 جھوٹے 1,00,000 ہی جھوٹے رہیں گے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے جی یہ سارے جھوٹے ہیں، سچی بات ہے، دوسرا بھی یہی کہتا ہے، 1,00,000 بندے سارے یہی کہتے رہیں لیکن 1,00,000 جھوٹے رہیں گے۔ جب ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم
میں نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو یقین جانیے کہ اب وہ 1,00,000 جھوٹے نہیں رہے، ایک کم ہو گئی ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس طریقے سے اگر ہر ایک اپنی اصلاح اگر ابتدا اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ غلط ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اہل کتاب کی، یہودیوں کی بالخصوص فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو بڑے اچھی اچھی باتیں بتلاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ تم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا بڑا حکم کرتے ہو، خود نہیں عمل کرتے، کتاب پڑھتے ہو، عقل کرو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ جب تک خود کرو گے نہیں، تمہاری بات کے اندر اثر نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا ہے، جیسے اللہ کا حکم تھا، جیسے اللہ کی منشا تھی، جیسے اللہ کی چاہت تھی، اس کے مطابق ہر ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے، امت کو سمجھایا ہے کہ جیسے میں نے کیا ہے تم بھی ایسے اللہ کی بات مانو۔ اور اس آیت سے مفسرین کرام نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک حکم دے دیا کہ تم ان کافروں کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ایک امام ہے، امام ابن عربی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ بھی تم سمجھ لو کہ جب اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جو کافر تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان سے ابتدا کرنی ہے، تو ایک بہت بڑا کافر تمہارا اپنا نفس بھی تو ہے، جو تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ برائیاں تم سے کرواتا ہے، نفس امارہ، وہ تو اور زیادہ تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، ابتدا اس نفس سے کرو۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ اصل جہاد ہے۔ آج کل ہم تو خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، جو جی میں آتا ہے، جی میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، جی میں نہیں آیا تو چھٹی، دل کرتے تو روزہ رکھ لیا، نہیں تو چھٹی۔ یعنی کہ دل کرے گا تو اللہ کی محبت، اللہ کا حکم کچھ نہیں ہے، بس دل کرے گا تو کر لیں گے، دل چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، دل نہیں چاہ رہا تو کوئی بات نہیں۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین کے تابع کر دے، کہ میری خواہش نہیں چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، جیسے اللہ کا حکم ہوگا، جیسے اللہ کے نبی کا پاک طریقہ ہوگا، اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا۔ ایک حکم تو یہ ہو گیا، آیت تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں جو دوسرا حکم ہے وہ بہت پیارا ہے، اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کا تو ہر حکم پیارا ہوتا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چھوٹا سا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ کافروں کو تمہارے اندر غصہ نظر آئے، تو غصے میں پھر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تعریف فرمائی، اس میں ایک تعریف یہ بھی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے اندر غصہ دیکھیں، غضب دیکھیں کہ بھئی بڑے غصے میں ہیں مسلمان، تمہارا غصہ کافروں پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے اس حکم کو دیکھو اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، اللہ کی چاہت کیا تھی اور ہم نے کیا کیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں وہ ہمیں برے لگتے ہیں، اپنے دہشت گرد نظر آتے ہیں، برے لگتے ہیں، ان کے سودے کیے جاتے ہیں، کافروں کے پاس ان کو بیچا جاتا ہے، اپنے ضمیر تو پہلے یہ لوگ بیچ چکے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، یہاں تک کہ نہیں دیکھتے کہ مرد ہے یا عورت، عافیہ صدیقی عورت ہے بیچاری، مظلوم ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کی مدد فرمائے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں بے ضمیر لوگ کہ یہ پیسوں کے لالچ میں ان کو بیچ دیتے ہیں، اپنوں کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اور جو غیر ہیں
حالانکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے کچھ بھی جرم نہیں کیا، یہی جرم ہے کہ مسلمان ہے، کہ وہ مومن ہے۔ لیکن یہی لوگ جو اپنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، غیروں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ ان کے لیے تو بچھے جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھو، ان کا جو ایک مردود شخص آیا اور دن دہاڑے مسلمانوں کو قتل کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اپنوں کا قصور بھی نہیں ہے، ابھی تک وہ قید ہے، اور ان کا قصور بھی تھا، جرم ثابت تھا، اس کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دیا۔ اپنوں کے ساتھ یہ رویہ اور غیروں کے ساتھ وہ رویہ، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم، آپس میں تو بھائی بھائی بن کر رہو، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے تم سخت بن جاؤ۔ ہم یہود و نصارہ کے لیے تو وہ ہمارے دوست ہیں جی، ہمارے بڑے ہیں جی، ان کے ساتھ ہمارے دوستانے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہماری منافقت ہے، وہ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نام آتا نا، تو ان کے نام کے ساتھ یہ ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ جی وہ بڑے سخت تھے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر کا جب نام آتا نا تو ہر ایک سمجھتے جی وہ بڑے سخت تھے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے غیرت مند تھے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ان کی سختی کہاں ہوتی تھی، ان کی نرمی کہاں ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ وہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے عمر کے اندر کوئی کجی دیکھ لے، کوئی ٹیڑھ پن دیکھ لے، کوئی غلطی دیکھ لے، تو بھائی اس پر لازم ہے کہ وہ عمر کی اصلاح کرے۔ وہ آ کر عمر کو بتلائے کہ عمر آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، تو عمر ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک بندہ مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دیہاتی، اس کے نا پاس تلوار پڑی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، تلوار لے کے اس نے کہا عمر تو غلطی کر کے تو دیکھ، اس کے ساتھ سیدھا کروں گا تجھے۔ اب دیکھو کہ اس بندے کا رویہ کیسا ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اختیارات کتنے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس کے اندر وہ بھائی بھائی تھے، رحم دل تھے، اپنوں پہ غصہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو عمر نے سچا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر نے اس کو سزا نہیں دی، فرمایا الحمدللہ یا اللہ تیرے شکر ہے، فرمایا کہ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں عمر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو اپنی تلوار سے اصلاح کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیا ٹینشن ہے، کوئی غلطی ہوگی تو ضرور بتلائیں گے۔ اپنوں کے ساتھ یوں نرم تھے، اور کافروں کے لیے تو آپ کے سامنے کہ ان کا پھر رویہ کیسا تھا، ان کے نام سے کافر کانپتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے، اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے غصے والی، تو یہ غصہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہونا چاہیے، جو دین کے دشمن ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی رہتے ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رویے ایسے ہوں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کہ کافروں کو محسوس ہو کہ یہ غصے میں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کافر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور جو مسلمان دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کا حکم یہ تھا اور ہم نے اس کا الٹ کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تقوی ایک بنیاد ہے، جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو انسان اللہ کے ہر ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ جس چیز کے کرنے کا حکم دے گا انسان کرے گا، اللہ جس سے منع کرے گا انسان منع ہو جائے گا۔ بنیاد تو تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں کوئی بھی حکم دیا تو اس کی ابتدا میں یا اس کی انتہا میں اللہ نے تقوی کا حکم ضرور دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر جو تقوی ہے وہ اپنے دل میں بٹھا لیں، اور ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہے تو حقیقت، لیکن اس کا دھیان نصیب نہیں ہوتا، یہ یقین نصیب نہیں ہو رہا، ورنہ اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں،
ہم جو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہیں چل پھر کے، یہ سب کچھ اللہ کے نظر میں ہے۔ اگر ایک سبق یہی یاد ہو جائے تو یہ ایک تقوی کی بنیاد ہے۔ جب تقوی آ جائے تو کوئی انسان کسی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو کسی کا دل کیسے دکھا سکتا ہے؟ کسی کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں اللہ کے سامنے کیسے کروں گا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو ایک چیز اگر تقوی نصیب ہو جائے تو سارے کے سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بات ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، پھر انسان کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے، جس میں اتنی بڑی اعزاز کی بات اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔